السلام علیکم. گڈ مارننگ فرام اسلام آباد. وہ دیکھیے پیچھے سے میں نے کیا حشر کیا ہوا. میں ابھی سو کے اٹھی ہوں اور میں بھائی اب ناشتہ کرنے لگی ہوں. تو میں نے کہا 2 منٹ بات کر لوں. پھر میں نے چیک آؤٹ کرنا ہے تو وہ آئے تھے کمرہ بنانے کے لیے. میں نے کہا بھائی آپ بعد میں بنا لینا, میں تو جا رہی ہوں. تو بس 2 دن رہی یہاں پہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہوٹل میں ٹھہرتے تو آپ ایک پیس میں آ جاتے ہیں. حالانکہ میرے گھر میں تو کوئی رش رولا نہیں ہے. جب میں بچوں کے ساتھ تھی, گھر میں کام دھام تھے, چہل پہل بہت زیادہ تھی, تب میں آ کے نا تو 2-3 دن جب رہتی تھی نا کسی کام سے, تو میں سوچتی تھی اللہ میں نے مجھے بریک دی ہے کہ تھوڑی دیر لیے اپنا مائنڈ شٹ کر لوں. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی. خیر اللہ کا شکر ہے بہت اچھا رہا اور بہت ہی مزہ آیا. اسما بھی تھی, حسین صاحب بھی آ گئے, اور ابھی میرے ساتھ حسین صاحب کراچی جا رہے ہیں کیونکہ میں چلی جاؤں گی 1 ہفتے بعد یو کے اور یو ایس سے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ابھی ان کے شوٹنگ کی پلاننگ ہو رہی ہے, تھوڑا سا وقت ہے. تو پھر انہوں نے کہا آپ 1 مہینے کے لیے چلی جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا. چلے. تو وہ تو ادھر سے آ رہے ہیں جہاں ٹھہرتے ہیں, وہ جہاں ان کا اپارٹمنٹ ہے, گرین بلڈرس, کیا ہے گرین پتہ اس کو, گلبرگ گرین, سوری میں ابھی تک گئی نہیں ہوں. اتنے پیارے لوگ ہیں وہ لوگ, اتنا پیار کرتے ہیں, اتنا کہتے ہیں کہ ہماری طرف آئیں, مگر میں کھڑی ادھر کو ادھر سے نکل کے ادھر. میرے اسلام آباد کے بہت پیارے بہت سارے دوست ہیں. بس کیا بتاؤں, زندگی ایسے ہی پر لگا کے اڑ رہی ہے اور بہت سارے کام ہیں. تو اینی وے بس ناشتہ کرنے لگی. ویسے مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنا کھانا پینا دکھاؤں کہ میں ناشتے میں کیا کھا رہی ہوں, لیکن ذرا دل چاہ رہا ہے اچھا ناشتہ, خوبصورت پریزنٹیشن کی بات ہے. ایکچولی ناشتہ تو وہی انڈا ٹوسٹ ہی ہے, گھر میں بھی یہی کھاتی ہوں. یہاں پہ کوئی میں ہیرے موتی نہیں کھا رہی, لیکن ناشتہ اچھی طرح پریزنٹ ہوا ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے. اچھا جی, میں نے ان کو کہا تھا اے ہائے انڈے, پتہ نہیں صبح یہ کیا دے دیتے ہیں سوسیجز. یہ باہر کے یہ کانٹیننٹل ناشتہ ہوتا ہے نا بھائی, اس میں صبح یہ سوسیجز کھاتے ہیں, ہم تو نہیں کھاتے. اور کیا ہے, بس ٹوسٹ مکھن. انہوں نے بڑا مجھے پوچھا فلاں, میں کہا نہیں سمپل مکھن ٹوسٹ, اور بس یہ جیم ویم ہے, اور ساتھ میں دودھ پتی کی چائے ہے. تو ناشتہ تو وہی ہے جو میں اپنے گھر میں کرتی ہوں. ایک اس کی پریزنٹیشن اور ایک وہ اچھا لگتا ہے ذرا. یہی میں ہر وقت بشیر سے کہتی ہوں, یہ والی چھوٹی پلیٹ یوں کیوں اس میں کوئی اتنی محنت نہیں لگتی. چلیے خیر, ابھی تو میں جا رہی ہوں, پھر ایئرپورٹ پہ انشاءاللہ حسین صاحب سے ملیں گے. اوکے, گڈ مارننگ. بس اسلام آباد میں سب مطلب اٹھ کے بیٹھی ہوں تو باہر کا منظر بہت اچھا لگ رہا ہے, اور تھوڑا سا گلا رف ہو رہا ہے. پچھلے دنوں سے کافی گانے گا رہی تھی نا. ایکچولی جب آپ پریکٹس نہ کریں اور ایک دم اپنے گلے پہ لوڈ ڈال دیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جو تو گائک ہیں, جو صحیح معنوں میں گائک ہیں, وہ لوگ روز پریکٹس کرتے ہیں. اٹس لائک ڈوئنگ اے جم. جب آپ جم کرتے ہیں آپ کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں, اسی لیے گلے کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں ریاض سے. آپ نے سنا ہوگا نا فلانا ریاض کرتا ہے, آپ کہتے ہوں گے پتہ نہیں ہاں کیا کر رہے ہیں. ایکچولی ان کے گلے کی وہ جو اسٹرینتھ ہے وہ مینٹین رہتی ہے. میں نے تو بس اپنے ساتھ ویسے ظلم سا کیا ہے, لیکن میں کیا کرتی, کچھ چیزیں چوز کرنی پڑتی ہے لائف میں سے کہ پھر یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے, چلو پھر یہ نہیں کرتے وہ کر لیتے ہیں. مطلب گھریلو مسائل اور گھر کے کام اور بچوں کی ڈیوٹیاں, اور ایک الگ سی لائف ہوتی ہے. اور یہ نہیں میں کہتی کہ جو سنگرز ہیں دنیا جہان میں ان کے بچے اور ان کے گھر نہیں ہوتے. انڈیا میں دیکھیں کیسے کیسے بچے پالے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے گائک خواتین ہیں, اور انہوں نے اپنی لائف بھی چلائی ہوئی ہے اور اپنی میوزک کو بھی رکھا ہوا ہے. لیکن ہمارے یہاں تھوڑا مسئلہ ہے. جو شاندار پیری اپنے ساتھ میں لے کر نہیں آئی تھی, تو میں نے پھر حسین صاحب رات کو آئے تھے تو ان سے میں نے کہا پلیز آپ لا دیں. پھر وہ چلے گئے تھے اسما اور میں, انہوں نے ہم نے کھانا کھایا. اب میں کھانا کھاتے ہوئے ویڈیو نہیں بناتی, چپ. اور ایسے بھی 1-2 دفعہ میں نے بنائی تھی تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا کہ ہیں. خیر وہ پھر میں نے ان سے کہا پلیز آپ جو شاندار لے آئے, وہ جو شاندار لے آئے, تو میں نے کہا چلو ذرا پی لیتی ہوں. ویسے بھی موسم ایسا ہے کہ ڈرائنس ہو رہی ہے گلے میں. تو وہ بتا رہی تھی کہ بھائی گانے کو پرسو کرنا بھی ایک پوری مطلب ایک پوری ذمہ داری سے ہے. میں جیسے کہ بتا رہی ہوں کہ بھائی گھریلو مسائل تھے, بچوں کے کام تھے, تو فلانا تھا, تو یہ تھا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو 4 چیزوں کے لیے منع نہیں کر رہے اور ایک کے لیے ذرا وہ ناگوار محسوس کر رہے ہیں, ان کو نہیں اتنا شوق تھا. میں بلیم نہیں کرتی ہوں ہر چیز کو, لیکن بات یہ کہ ان کے خیال میں ضروری نہیں تھا. 1-2 دفعہ ضد کر کے میں نے سیکھنے کی کوشش بھی کی, استاد بھی رکھا, تو بدمزگی ہو گئی گھر میں. ایسے یہ نہیں کہ کوئی یہ بری بات ہے, بس ان کو تھا کہ بس بات جانا بجے گھر میں. ویسے میں گاؤں جو مرضی کروں, جیسے میں مطلب کام تو کر رہی تھی نا پی ٹی وی پہ. پھر آپ کو چوز کرنا ہوتا کہ اچھا پھر کیا اس کی خاطر آپ کیا کریں, گھر
چھوڑ دیں یا توڑ دیں، مطلب بڑی سب چیزیں کمپرومائزز میں سے یہ ایک بھی کمپرومائز تھا کہ آپ گانا سیکھنے کے لیے کیا اپنا گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکے. خیر کوئی بات نہیں، اللہ نے اور بہت کچھ دیا. تو میں گاتی رہی، مطلب جیسے میں بتاتی ہوں، لیکن جو میں ریاضت کے ساتھ اور اچھا گا سکتی تھی، مجھے یہ پتہ تھا کہ وہ میرے سے نہیں ہو سکا، میرے سے نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکا. یہ اردو بھی صحیح کرنی چاہیے اپنی. سوری، بار بار کھاں کر رہی ہوں. شکر ہے کوئی درد ورد نہیں، کچھ نہیں ہے، فلو شلو نہیں ہے. ایسے صبح اٹھ کے جو آواز ذرا جذباتی سی ہو جاتی ہے، ذرا رف سی ہو جاتی ہے نا، وہ ہے. لیکن ابھی جو شاندہ پیوں گی، ابھی کافی پیوں گی. ناشتہ کرنے میں نہیں گئی نیچے ہوٹل میں، کیونکہ ماشاءاللہ وہاں لوگ اتنے ہوتے ہیں، پھر تیار ہو تو پھر تصویریں کھنچانی پڑتی ہیں. میں نے کہا بھی ذرا یہ چیزیں کر لوں. کافی ہے کمرے میں جو شاندہ بھی ہے، اور پھر میں تھوڑی دیر بعد برنچ سا کر لوں گی تاکہ پھر میں رات تک فارغ ہو جاؤں. ابھی اسما میرے خیال اٹھی نہیں، کیونکہ میں نے میسیج کیا تھا کہ کہاں ہو، تو اس کا جواب نہیں ہے. میں فون نہیں کرتی کیونکہ بڑی مشکل سے تو نیند آتی ہم لوگوں کو جن کو کہ مطلب دماغ میں 40 چیزیں ہیں. کہہ رہے چاہیے نا، اوور انگزائٹی دماغ میں ہوتی ہے. پریشانی نہیں ہوتی، کئی دفعہ اچھی اچھی باتوں پہ بھی نہیں آتی کہ ہے فلانا جو جوڑا ہے وہ یوں ہے، یا فلانے گانے میں یوں تھا. تو اور کبھی کبھی پریشانی بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. پریشانیاں آتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. اپنی ذاتی پریشانیوں سے آپ گزر جاتے ہیں. بچوں کی پریشانیاں ہوں تو پھر وہ ظاہر آپ کو بودر کرتی ہیں. 2-3 دن پہلے میں صبح 7 بجے میری آنکھ پٹ سے کھلی اور مجھے غصہ آنے لگا. نریمان کا بہت ٹائم ویسٹ ہوا. میری بہت پیاری بیٹی ہے، وہ بیٹیاں میری دونوں بہت پیاری، اللہ کے فضل سے اللہ ان کو زندگی صحت سلامتی دے. لیکن نریمان کا ٹائم زیادہ ویسٹ ہوا، 20 سال. تو جس پہ میں ایک دن پھٹ بھی پڑی، اور پوری طرح نہیں پھٹی، بس اللہ کرے میں اس سے گزر جاؤں. ہوتا ہے زندگی میں، کوئی نہیں، بہت سا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا دھوکہ جو ہے نا وہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا. یعنی یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ سچ مچ پیار سے سنسیئرلی کرتے ہیں. کچھ لوگ بیچارے تو ظاہر ہے مجبوراً ڈر کے کرتے ہیں. میں تو ڈر کے نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں تو بہت پیار کرتی تھی، بہت پیار ایکچولی کرتی تھی. اور میرا خیال تھا میری بیٹی بہت خوش ہے، اور اس کی وجہ اس کا ہسبینڈ ہے. خیر دفعہ کریں. اچھا، تو گانے کا بتا رہی تھی. تو گانے کی ریاضت نہیں کر سکی. باجا بھی لیا، پھر استاد بھی لگایا، پھر تھوڑا سا چڑ ہونے لگی گھر میں. پھر میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر میں اپنا، آپ دیکھیں نا، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں کوئی بڑی اعلیٰ عقل مند نہیں ہوں، لیکن آپ زندگی کے ساتھ چلتے جو بھی سچویشنز آتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. آپ کے اندر اتنا کچھ بھرا ہو نا، تو وہ بارود ہوتا ہے، کریٹو بارود. اس کو اگر آپ نے اندر رکھا تو اندر سے پھٹ جائے گا سب کچھ. تو آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں نکالنا ہے. میں نے لکھنا سٹارٹ کر دیا، اور میں نے ڈرامے لکھنے شروع کر دیے. پھر میں کہتی تھی کہ اچھا، کبھی کبھی اچھا ڈائلاگ لکھنے میں بھی اچھا سر لگ جاتا ہے. گاتی میں رہی جیسے گا رہی تھی، جیسے گا رہی ہوں. لیکن میں نے اپنے آپ کو کہا چلو میں لکھ تو سکتی ہوں، چلو میں ایکٹ تو کر سکتی ہوں، اچھا میں اسٹیج پہ گاتی ہوں تو چلو میں گا بھی لیتی ہوں. ایسے کر کے نا میں نے اپنے آپ کو بہلایا. مگر بیسک خیال یہی تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک رہیں، اور بدمزگی کم از کم ہو، اور منہ ماریاں نہ ہوں. اور ظاہر میں چیخنے والی عورت نہیں ہوں، شاید آپ کو اندازہ ہوا یا نہیں ہوا کہ میں کوئی لڑائیاں کروں تو چیزیں پھینکوں تو چیخوں تو ڈانٹ، مطلب گالیوں کو تو نام ہی نہ لے. خیر، اور نہ ہی وہاں وہ بھی انصاری صاحب بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ گالیاں دیں، اور ایسی بات نہیں تھی. مگر بہرحال اتھارٹی ان کے پاس ہی تھی. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ نئی بچیوں کو یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ خدا نخواستہ ہو، اول تو یہ ہر کسی کا اپنا ایک حق ہے کہ اگر وہ اپنی ہر چیز مینٹین کر رہی ہے، بچے بھی اسکول سے لا رہی ہے، ان کو پڑھا رہی ہے، کھانے پک رہے ہیں، گھر میں ایک آباد گھر ہے، ناشتے ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ باہر سے آرڈر، ہمیں تو آتا ہی نہیں، ابھی تک نہیں آتا آرڈر کرنا. ہمارے زمانوں میں نہیں تھا یہ مزاج کہ باہر سے کھانا آرڈر کر لیا. تو کچھ بھی ہوا. میں آپ کو ایک بات اور بتا رہی ہوں، میں نے غور کیا، میرے گھر میں تندور سے روٹی کبھی نہیں آئی. کبھی کبھی نوکرانیاں بھاگ جاتی تھیں، وہ لڑکیاں میرے پاس ہوتی تھیں، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا پہلے بھی 10 دفعہ کہ بچیوں کی وجہ سے میں ملازم لڑکیاں رکھتی تھی. اب میں لڑکیاں تندوروں پہ نہیں بھیجتی تھی، یا وہ کبھی جب وہ نہیں بھی ہوتی تھی تو گھر میں ہوتی تھی تو وہ روٹی پکاتی تھی، وہ نہیں ہوتی تھی تو میں پکاتی تھی.
مطلب تندور پہ نہ گئی میں کبھی زندگی میں. میرے گھر سے کوئی ایسا نہ ہوا کہ میرے میاں سے میں نے کہا روٹیاں لے آؤ جا کے. توبہ استغفار ہے, توبہ کبھی بھی نہیں ہوا. آئی مین یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, لیکن میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا لڑکیاں بہت کام کرتی تو کہتی ہیں پھر روٹی تندور سے لے آؤ. میں نے گرم پھلکا ہی اتارا ہے چولہے سے, توے سے گرم پھلکا اتارا ہے. لڑکی ہے لڑکی نہیں ہے, میں نے گرم پھلکا ہی اتارا ہے. اور بہرحال اس کے بعد مجھے بھی اسی کی عادت تھی کہ میرے گھر میں بھی نہیں تھا کہ میری امی کے گھر میں تندوروں سے روٹیاں, ہاں کوئی خاص ایسے مسی روٹیاں لگواتے تھے, بیسنی روٹیاں, یا بہت زیادہ گرمی میں ہمیں بھنڈیوں کے ساتھ تندور کی روٹی اچھی لگتی تھی. گرم گرم ہمارا ملازم لگوا کے لاتا تھا امی کے گھر میں. توفیل تھا نا ہمارا, تمنا جسے کہتے ہیں, ہمارا ٹرانسجینڈر, بس سمجھے فیملی ممبر ہی تھا نا وہ, تو وہ لگوا لاتا تھا. تو اس میں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن تو کہتی ہوں کہہ یہ رہی تھی کہ بھائی کچھ نہ کچھ کمپرومائز گھر میں آپ کرتے رہتے. اتنا زیادہ جب کر لیتے کہ آپ کی صحت پہ ہی آ جاتا ہے نا. پھر میرا ایک زمانے میں گلا بند رہنے لگ گیا تھا, کسی کو نہیں پتا, آواز بیٹھ جاتی تھی, نہ درد نہ کوئی کھانسی نہ کوئی کچھ. میں نے دنیا کے ہر طرح کے ٹیسٹ کرا لیے, کیا نہ کرایا, حلق میں کیمرہ ڈلوایا, ہومیوپیتھک, حکیم, پھر یہاں تک کہ میں تو کسی پیر صاحب کے پاس بھی چلی گئی تھی, کیونکہ کوئی 12-13 سال نا اچانک آواز بیٹھ جاتی تھی, ایسے ہو جاتا تھا. اور میں صبح ایسے کروں, ملازم سے کو پانی گرم, اور کہیں دوپہر کو جا کے تھوڑا سا بہتر ہوتا تھا. جیسے اس وقت رف ہوا نا, یہ کبھی 1 سال رہتا تھا, کبھی 1.5 سال. اب اگر آپ غور کریں اور آپ ڈولی کی براتیں دیکھیں, میری آواز پھٹی ہوئی ہے. میں سٹریس دے کے بولتی تھی, گلا بیٹھا ہی رہتا تھا. اور پھر ہوتے ایک سائیکیٹرسٹ نے مجھے بلایا, مطلب کوئی میرے ڈاکٹر صاحب مجھے لے گئے, میرے دوست تھے. انہوں نے کہا تم تو سپریسڈ ہو, تم ڈپریسڈ ہو. میں نے کہا نہیں تو, میں تو ٹھیک ہوں. میں ایسے کرتی تھی نا ہمیشہ, نہیں تم پریشان ہو اندر سے اور تم بتا نہیں رہی ہو. میں کہا نہیں تو کچھ بھی نہیں. پھر انہوں نے خیر مجھے اینٹی ڈپریسنٹ دی, جو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی وہ کیا چیز ہوتی ہے. 3 سال میں اس پہ رہی, اور مگر مطلب نشے کی دوائی نہیں تھی, لیکن پھر میرا گلا تھوڑا بہتر ہونے لگا. لیکن میری بھوک مر گئی, میں اتنی سوکھ کی ہڈی ہو گئی. یہ بات ہے 9/11 سے پہلے کی, بہت پرانی بات ہے. پھر میں نے وہ چھوڑ دی. پھر میں نے سمجھوتا کر لیا کہ چلو گلا ٹھیک ہوگا تو گا لیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں گائیں گے. تو کتنے ہی سال یہ رہا. بہرحال پچھلے کوئی 9 سالوں سے اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, اللہ میاں معاف کریں, کبھی فلو ہو گیا تو اور بات ہے, میری آواز نہیں بیٹھتی, گھٹن نہیں ہے میرے اندر, وہ جو گھٹن گلے کو بند کری تھی. خیر چلے, ہم تو پی رہے جو شاندہ. اور آج بڑے کام ہیں جو میں اسما کے ساتھ ایونٹ کر رہی ہوں. میں نے کچھ اپنا ایک اس کے اسکرپٹ بھی بنانا ہے. پھر اظہر بھائی آئے تھے میرے گھر پہ, تو انہوں نے کچھ گانوں کی ریہرسل کی تھی. اسما کے ساتھ شام کو کریں گے, تو آج میں ذرا ریسٹ کروں گی تھوڑا سا. نہ میں کسی کو ملنے جاتی ہوں, اسلام آباد آئی ہوئی ہوں, میرے بہت پیارے ملنے والے ہیں, دیکھ بھی لیں گے, کہیں گے بتایا نہیں. لیکن میں ایک بہت شارٹ وزٹ پہ آتی ہوں. اب شام کو کہاں, میں صبح سویرے بھاگ جاؤں گی. میاں کو بھی رات کو بس میں نے کہا ہاں جائیں, کھانا کھاتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں. وہ آئے, وہ ادھر گرین بلڈرز کی, ان کی جو گرین والوں کا اپنا ایک وہ ہے نا کالونی ہے, بہت ان کا بزنس ہے وہ. تو وہاں انہوں نے بڑے اچھے اپارٹمنٹس بنائے. تو حسین صاحب جب کام کرتے ہیں, یا اور لوگ بھی کراچی سے آ کے کرتے ہیں, تو ان کے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں. تو وہ اپنے وہیں 1 مہینے سے آئے. میں نے کہا لوگوں کو آپ کو 2 مہینے ہو گئے, کہتے ہیں نہیں مجھے 1 مہینہ ہوا. میں کہا اچھا, اس کا مطلب میں اداس ہو گئی, اور اس کا مطلب مجھے محبت ہو گئی. کہتے ہیں ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے. خیر انشاءاللہ وہ میں جانے سے پہلے کراچی وزٹ کریں گے, تاکہ میں پھر جب 1 مہینے کے لیے جاؤں گی UK اور امریکہ, تو وہ ایک دفعہ اور آ کے چلے جائیں. اور ان لوگوں کے منہ پہ اللہ بس لعنت ہی پھیرے جو عجیب سی ویڈیو بنا رہے ہیں. میری بیٹی نے مجھے گھر سے نکال دیا. ارے وہ تو میرے ہی گھر میں رہتی ہے, وہاں میرا گھر ہے جس میں نرمان رکھتی ہوں, مطلب اس کا میرا ایک ہی ہے. لیکن ایسے چوڑے چمار جو ہے نا, ان کی ویڈیوز پہ نہ جایا کریں. ویسے ہمارے دوستوں کو سب پتہ ہے کہ ان کی گھٹیا لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے. کبھی کو طلاق کرا دیتے ہیں, کبھی پتہ نہیں بیٹی نے گھر سے نکال دیا. اللہ کرے کسی گاڑی کے نیچے آ جائے وہ عورت. لڑکی ہے کوئی گھٹیا سی کر کے بول رہی ہے, چیپ سی. میری انڈیا سے نسیم کا فون آیا, میری دوست کا, وہ پاگل سی ہو گیا. ارے نریمان ایسے کیسے کر سکتی ہے, پاگل ہے تو پڑھی لکھی عورت ہے, تجھے آواز سے نہیں لگ رہا کہ کوئی گٹر کی نالی کا کیڑا ہی ہے کوئی جو بھونک رہا ہے. ان کی آواز سے پتہ چلتا ہے ان کا کلچرل لیول کیا ہے. تو آپ لوگ بھی ایسی جو ہے نا ان کو ویوز نہ دیا کریں. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہیں مختلف شوز سے میرے وہ لگائے ہوئے کٹ وٹ پتہ نہیں کہاں سے. میں اپنی بہن کو یاد کر کے رو رہی تھی, وہ لگا دیا, اور اللہ جانے کیا کیا بکواس ہے. تو آپ لوگ جو تھوڑا شعور رکھتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں,
ایسے گھٹیا لوگوں کی باتوں پہ بالکل یقین نہ کریں. خدا معاف کرے, اللہ نہ کرے, اللہ اس کو زندگی دے. سویرا ندیم کو مار دیا, سکینہ کو مار دیا, روبینہ اشرف کو مار دیا. ایک دفعہ شاید میں بھی فوت ہو گئی, ایک دفعہ میرا بھائی بھی فوت ہو گیا, ایک دفعہ تسمہ تو 2 دفعہ فوت ہو چکی ہے. تو آپ جب یہ دیکھا کریں تو یوٹیوب پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ اگر دیکھتے ہیں اب ایجوکیٹ ہو جائیں. ایسی چیز کو دیکھتے ہی اس کو وہیں پہ بند کر دیں, کیونکہ آپ نے اگر اس کو ویو کر لیا اس کو تو ویوز مل جائیں گے. آپ اس کو گزار دیں, آپ کو پتہ ہے کہ بکواس کریں. مطلب اگر انہوں نے کہا کہ بھینس کا بچہ باتیں کرنے لگ گیا ہے یا بکری اڑ رہی تھی, تو آپ اس کو کھولے ہی مت, ان کے چینلز کو کھولے ہی مت, تاکہ ان کو وہ ویو بھی نہ ملے جس کے لیے یہ گٹر کے جو کیڑے ہیں نا, نالیاں بکواس کرنے والے, یہ بھونک رہے ہیں. اور ان کو ویوز تو مل رہے ہیں نا, چاہے ان کو لوگ کہہ رہے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, تم لانتی ہو, بڑا کچھ کہہ رہے ہوں گے, یا وہ کوئی گندا سے آدمی کھڑا ہے بشران سارے کر رہا تھا. تو نہ دیکھیں ایسی چیزیں, میرے کیا کسی کے بارے میں بھی نہ دیکھیں, تاکہ ان گھٹیا لوگوں کو ویوز نہ ملیں. ہمیں تو سمجھ آ گئی, ہم نے تو اب دل سے اتار دیے ان ذلیلوں کو. اور اللہ خیر کرے, اللہ سب کو سلامت رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. شادیاں ٹوٹنی بننی ان 2 ٹکے کے لوگوں کے منہ پہ تھوڑی ہوتی ہیں. اللہ خیر کرے. اور اب کون سا ٹائم رہ گیا شادی توڑے. شکر الحمدللہ اپنی جگہ ہم سب ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. ہائے لوگوں میں لٹ گئی. میں نے ایک چائنیز ایپ سے میں نے ہاتھ مار کے غلط آرڈر کر لیا. نہیں نہ, ہم نے بنا رہے ہیں, ہم نے نام تو نہیں لیا ان کا, ایسی کی تیسی میں جائیں. اور غلط سائز کی جوتے جتنے کی, یہ دیکھو یہ عورت آئی ہے یہ ہمارے گھر. ہائی ایوری بڈی. مجھے خالہ نے کہا تھا کہ ان کو ریٹرن اور ایکسچینج کرتے ہیں, پر ان کی ریٹرن پالیسی اتنی مشکل ہے نا. انہوں نے کہا کہ ان آئٹمس کو اسی میں پیک کریں, اور وہ اس میں بھی پیک کریں, وہ جو اس کے باپ کا نام, اس کی ماں کا نکاح نامہ سب دیں. سر پھوٹا تو پھوٹ گیا سر. آئے اللہ, ہمارا سر, جوتے ہمارے خراب آئے, سر ان کا پھوٹ گیا, لڑکی کو دے دو. اور یہ دیکھیں یہ میرے دادا کے سائز کا جوتا آیا ہے. مطلب انسان کا بچہ تھوڑی اس کو پہن سکتا ہے. اس کو ویسے آ گیا لیکن یہ اترا رہی ہے. یہ سب جوتے اس کو ملیں گے, یہ سب جوتے اس کو ملیں گے. یہ دیکھیں حسین صاحب, یہ میرے ساتھ کیا ہوئی ہے. اچھا نہیں, لیکن پاؤں میں ڈال کے دکھاؤ نا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آپ کا پاؤں کتنا بڑا ہے. جوتا بہت بڑا ہے, اتنا بڑا نہیں ہے. اچھا چلو, اور یہ پہنو. یہ سب واپس کرنے تھے ہم نے, اور جو دیکھو اس کو پورا آ رہا ہے. میں کدھر جاؤں. یہ جوتا بھی میرا ہوا. ہاں, یہ میں آئی تو تھی واپس کرانے, لیکن دعا یہی ہے کہ میرے گھر بھی چاندنی ہو, تیرے گھر بھی آج بیٹی ہو, اور تب تجھے پتہ چلے ہے جی. یہ بھی ہو گیا, یہ پکڑ. یہ یعنی کہ میں نے 3 چیزوں پہ ہاتھ مارا اور سب چیزیں اس کو مل گئی. دوسرا بھی پہن کے دکھاؤ. اچھا میرے سائز کا. اور گڑیا جی کو آئیں گے؟ نہیں, گڑیا کا بالکل میرے جتنا سائز ہے. صدف رہ گئی اور یہ آگے نکل گئی. یہ آئی تھی اپنی طرف سے میری مدد کرنے, اور اس کے تو مزے آ گئے ہے نا. بیسٹ یہ ہے نا. اس کو آپ پیچھے سے اگر سلوا لیں تو آپ پہن سکتی ہیں. مطلب میں پاگل ہوں کہ میں کیوں اپنے سے بڑا جوتا پہنوں, لوگ مجھے کہ اپنے. آپ کسی کو گفٹ نہیں, میرے پاس کوئی آپ کے جتنے پاؤں والا ہے ہی نہیں. آپ خوشیاں مناؤ, کیونکہ آپ کی قسمت جاگ گئی ہے, میری سو گئی ہے. کیونکہ میں نے ایک چیز کو 3 دفعہ ہاتھ مارا ہے, اور غلطی میری ہے. لیکن میں معصوم عورت تھی, میں نے جو سائز لکھا تھا امریکن 8, انہوں نے 43 نمبر کے جوتے دیے. دیکھو ذرا, ان کو سب مل گیا اللہ کی قسم. اب مجھے پہنا کے دکھاؤ ذرا میرے پاؤں میں, مطلب کتنا بڑا ہے. یہ دیکھیں, یہ میرے پاؤں. آپ سوچیں اپنے ایمان سے بتائیں کہ میں نے یہ جوتا, اگر پہن سکتی ہیں, مطلب میں پاگل ہوں. یہ پاؤں دیکھو اور جوتا دیکھو, یہ دیکھو, یہ پاؤں ہے اور یہ جوتا. لیکن پہن سکتی ہے بیٹے, میں پاگل نہیں لگ رہا. اچھا آپ دکھاؤ پہن کے, چرابے اتارو. میں صدقے جاؤں, سارا کچھ ہی پکو. تو 10 سال کے تحفے دے دی. میں تو شوٹ میں استعمال, اور اتنے لائٹ ہیں, ذلیل کہیں کے, بدتمیز جوتے, پیارے بھی بہت ہیں. پکو یہ کتنا پیارا. چائنا سے آئے نا. ہاں, مگر ہم نے ان کا نام نہیں لینا, کیونکہ وہ ان کا سلوک اچھا یا برا ہے, لیکن ہم ان کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ وہ مشہور ہو جائیں گے اور ہم بدنام. کیونکہ میں نے 3 4 تھروز آف کر دی آرڈر بھی منگوائے ہیں. یہ غلط نہیں, میں نے یہ فلش کے کور منگائے ہیں. یہ نہیں ہے فلش کے, تو ان کے فلش بھی چھوٹے. چائنیز کا دماغ خراب ہے کیا؟ مطلب دیکھو, چائنیز کا فلش بھی چھوٹا ہے, اس کا کور بھی چھوٹا ہے. مطلب ہم کدھر جائیں غریب. تو یہ میں نے کہا چلو مجھے بڑا شوق ہے, میں نے اتنے وہ منگائے 5 6, چلو یہ تو میں نے بچھا لیے. یہ ان کا کیا کروں, یہ جوتوں کا کیا کروں, یہ اپنے سر میں ماروں میں. یہ ایک صاف ستھرا تو ہے, سر میں تو مار ہی سکتے ہیں. تو پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو زارا. لیکن میں بھی اس میں سے چیز پک کروں گی. تو مطلب باقی کی میں کیا کروں گی, کم از کم اگر ناخن مل جائے تو وہ بھی نہیں. مطلب میرا قصور کیا اگر میں کس کو سارے مجھے رکھنے, اب تو سردیاں ختم ہو گئی ہیں نا. تو بیٹی اگلے سال بھی آئیں گی سردیاں, اور لاہور چلی جانا جوتوں کی وجہ سے. بڑے ہو گئے تو نہیں, آپ لاہور چلے جانا جوتوں کے لیے. یہ جوتا خالہ نہیں چاہیے. نہیں, پیارا تو بہت ہے, لیکن بہت پیارا ہے, لیکن یہ بہت مشکل ہے. اچھا, اور وہ بھاری بہت ہے. اچھا, اور پکو ریڈ والا, مطلب ایک تو میرے پیسوں کا اوپر سے میں منتیں کر رہی ہوں میری.
ایک انسان جو ہے وہ اترا رہا ہے اور ہم اس کو دیے جا رہے ہیں. اور ایک انسان جو ہے ہماری بے بسی کا تماشا دیکھ رہا ہے. اچھا یہ والے دیکھیں نا, یہ والے میں نے 3 بیگ منگا لیے, یہ والے ہائے, یہ 1 2 اور ایک اور ادھر پڑا ہے. مطلب میں کہاں بیچنے جاؤں ان چیزوں کو, میرا کیا ہے. آپ ان کو زینب مارکیٹ میں رکھوا دفع کرو. نہیں وہ کیوں لیں, لوگوں سے کہے گا کہ آپ جو بیچے گا اس کو پھر ہم بڑا کروڑ روپے کا جو مجھے اس میں سے پروفٹ دیں گے وہ لوگ, کچھ نہیں. نہیں خیر یہ میں حریہ کو پمپم وغیرہ کو دے دوں گی نا, وہ تو چلو کام آ جائیں گے. یہ ان کے سائز کا, یہ تو سائز, اچھا یہ وائٹ تھرو بھی منگوائے ہیں, وہ تھرو وائٹ بھی ہے, گرین بھی ہے, ایک اور گرین بھی ہے. مطلب میں نے پتہ نہیں کیا سوچا. نہیں وہ تو ویسے اے سی میں آپ بندہ چلو زبردستی پہن ہی لیتا ہے, لیکن بھائی بڑی میرے ساتھ بری ہوئی ہے. لوگوں میرے حق میں دعا کریں کہ میں جو ہوں کیا کہتے ہیں اس غم سے سمجھ سکوں, یہ صدمہ نہ لگ جائے. ہاں تو یہ تحفہ دے نا, 3 ہے نا یہ تحفے. ہاں وہ میں نے رکھ دیا تھا پم کے لیے. ہاں وہ تو میں نے پم کا پیکٹ رکھا. ہاں جی کیا بتائیں, غم کا فسانہ آپ لوگ سن ہی رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوئی ہے. آن لائن چیزیں, مجھے تو سچی بتاؤں کھانا بھی نہیں آرڈر کرنا آتا. کبھی کبھی کوئی میں سیٹ پہ مصیبت آ جائے تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا منگاؤں, مجھے نہیں آتا. تو ابھی خیر ہماری امار کی جو لیڈیز کا ایک گروپ ہے, مجھے شکر ہے کسی نے آئیڈیا دے دیا اور مجھے یاد آ گیا کہ وہ تو بڑی اچھی ہیں. اور ان بیچاریوں نے, معصوم نے میرے سے کچھ 2-3 چیزیں تو لے لی ہیں, مگر جوتا تو کسی کے باپ کو بھی نہیں آ رہا نا. مطلب اللہ جانے کس کے سائز کا ہے. میں تو ایسے منتیں کر رہی ہوں جیسے کہ میں ایکچولی آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم. میرے اوپر سے مجھے بار بار وہ چیزیں چڑھائیں گی کہ تم اتنی اسٹوپڈ ہو, تم نے اتنی غلط چیزیں منگائی ہیں. رات کو آپ نے دیکھا کہ زارا آئی تھی تو میں اس کی منتیں کر کے اس کو چیزیں دی. مطلب کہ شکریہ یہ کہ کسی طرح لے ہی جائے کوئی. اللہ جانے کتنے کی تھی تو کتنے کی تھی, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اتنے کی دی ہے کہ کم میں دی ہے کہ کیا, اللہ جانے. بس صدمہ بہت بڑا ہے, مگر صدمہ اس بات کا زیادہ ہے کہ میں اتنی اسٹوپڈ کیوں ہوں. ہے ایسے تو بڑی چلاک بنتی ہوں میں. اور جوتا ویسے آپ میری یہ وصیت یاد رکھیں, نصیحت ہوگی, میں مرنے والی نہیں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ نہ ہی کرے. مطلب اللہ کی مرضی ہے, لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا. میرے کو جوتے اتنے پیارے پیارے آئے ہیں, پورے نہیں آئے تو کیا ہوتا ہے, جوتے پیارے تو ہے نا. کبھی بھی جوتا نہیں لینا آرڈر پہ, بالکل کبھی نہیں, زندگی میں نہیں. میری تو دوست کمل بھی مجھے بھیجتی تھی جوتے, تو کئی دفعہ تنگ ہو جاتے تھے. کبھی چھوٹے میں کہتی تھی میری جان تو مجھے جوتے نہ بھیجا کر. ہاں تو بینا لاتی ایسے ایسے مزے کے جوتے, کئی پتہ نہیں کون سے برانڈ کے لائی تھی, پھر اس کے کیا ہی باپ کا نام تھا, اتنے بڑے تھے. مجھے پہلے میں نے پہن لیے, مزہ بھی آیا, لیکن پھر وہ امبر آئی میری نیس, تو میں نے کہا بیٹے یہ آپ پہنو, اس کا تھوڑا موٹا پہن, تو وہ چلے گی. تو بات یہ ہے کہ جوتا ہمیشہ پہن کے چیک کر کے چل پھر کے. میں تو دکان میں پہنتی ہوں, میں چلتی ہوں, ٹہلتی ہوں, باتیں کرتی ہوں, یہاں سے وہاں جاتی ہوں, وہاں سے وہاں, تو پھر مجھے سمجھ آتی ہے میرا جوتا میرے پیر سے بات کر رہا ہے. آپ کا جوتا آپ کے پیر سے بات کرے تو وہ لیا کرے, ورنہ نہیں. ابھی خیر میں جا رہی ہوں اپنے ہاتھ کی تھیریپی کرانے, کچھ فرق پڑ گیا اللہ کا شکر ہے, اور پھر میں بیچ میں غائب ہو جاتی ہوں, تو ڈرائیو بھی کری ہوں, ساتھ ساتھ اپنے غم کے حالت آپ کے ساتھ مطلب غلط بھی کر رہے ہو. لیکن خوش کی بات بھی ہے کہ میری یہ مارکی لیڈیز فرینڈس نے 2-3 چیزیں تو لے لی ہیں. ایک تو میرے پیار ہے, تحفہ بھی دے دیا کسی کو. لو جی, اچھی بات یہ ہوئی کہ ہمارے امار میں جو لیڈیز کا شاپنگ گروپ ایک ہے, مطلب لیڈیز گروپ, مجھے خیال ہی رہا کہ میں ان سے پوچھوں. پھر مجھے ایک ہماری نیبر ہیں, انہوں نے کہا آپ اس میں ڈالیں, تو میری کچھ 2-3 چیزیں تو نکل گئی, مگر مصیبت جوتوں کی ہے نا, سائز کا ایشو ہے, باقی چیزوں کا تو سائز کا ایشو نہیں تھا. خیر ایک کسی نے لے لی چپل, مگر بس سیکھا یہی کہ ذرا دھیرج کے ساتھ آئندہ سے جب بھی کبھی آن لائن چیزیں آپ لیں تو خیال سے, کیونکہ ہمیشہ ہر چیز اچھی نہیں آتی. کچھ چیزیں بہت اچھی بھی آئی ہیں, اتنے پیارے پیارے گاؤن آئے ہیں, سلک کے 4 گاؤن ہی میں نے منگا لیے. میں بھی تو بس, میں نے کبھی زندگی میں کبھی آن لائن شاپنگ اتنی کی نہیں. وہ کوئی میں نام نہیں لے رہی, پتہ نہیں کون کون سی ایکسپریس اور کیا, میں نے کبھی بھی نہیں کیا. لیکن بہرحال ایسا ہی ہوتا ہے, انسان زندگی میں تجربے سے سیکھتا ہے نا. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اچھی آ گئیں, جیسے یہ والے ایئر رنگ دیکھیں, یہ کتنے بڑے کے, یہ کیوٹ ہے. اور بس ایسا ہی ہے کہ تھوڑی سی خوشی مل جاتی ہے, اور کیا چاہیے. اتنی چیزوں کی اپنی خوشی ہے, چاہے بعد میں گم جائے تو گر جائے تو بانٹ دیں تو کچھ کر لیں. ٹھیک ہے, تو آج کی تازہ خبر یہاں تک ہی تھی. اور حسین صاحب آئے ہوئے ہیں, تو ہم لوگ ذرا کسی کھانے پہ جا رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد. وہاں پہ غلام عباس آئیں گے, وہ جو بہت اچھا گاتے ہیں, جنہوں نے بڑے اچھے گانے گائے ہوئے ہیں, مطلب لمبی لسٹ ہے. ایسے وہ شرمائے جیسے میگھا چھائے, بہت سارے گانے ان کے ہیں. وہ بھی ہے, ہوا تو جائے مگر
انتظار ہی کم ہے وہ آ تو جائے. بہت ہی بہت پیارے پیارے گانے. تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے بچپن میں جب میں بچوں کے پروگرام میں جاتی تھی تو غلام عباس بھی ان بچوں میں شامل تھے. بعد میں نے کہا بات سنیں اب آپ گنجے ہو کسی کے سامنے نہ کہنا. اچھا بھائی پرانی واقعیت تھی, لیکن میں ان کے گانے کی بہت ایڈمائر ہوں. بہت اچھی آواز اللہ نے ان کو دی ہے, بہت ہی خوبصورت گانے انہوں نے گائے ہیں. تو شام کو ہم میوزک انجوائے کریں گے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ جس کی بیٹی نے اس کو گھر سے نکال دیا ہو وہ اتنے مزے نہیں کرتی جتنے میں کر رہی ہوں اس وقت. اتنے گندے گندے نالی کے کیڑے ہیں جو یہ ویڈیوز بناتے ہیں. پھر پتہ نہیں کیا کیا. میری بیٹی تو ہنس رہی تھی, اماں یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بیٹی یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نام زبان پہ نہیں لا سکتی, اسلام میں منع ہے, یہ وہ لوگ ہیں. تو بگنے دو, ان کو ویوز ملتے ہیں اور بگ رہے ہیں تو بگنے دو. تو جس کی بیٹی نے گھر سے اس کو نکالا, اس کی بیچاری کے بکسے لے کے وہ سڑک پہ پھر رہی ہو. پتہ نہیں کون لوگ ہیں, خدا کی قسم. میں تو حیران ہوں, بس حیران ہی ہوں, کیا بولوں, اللہ والے کے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اوکے, خدا حافظ.